اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بعد ایک اور بابرکت دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ کتابوں میں آتا ہے جب شب عید آتی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور صبح عید ہوتی ہے، رات تشریف لاتی ہے، اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو زمین کی طرف نازل فرماتا ہے، اور اس رات کو کہ صبح عید ہے اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس میں اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر جب تک رمضان کا مہینہ باقی رہتا ہے رحمتوں کے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا۔ جب مہینہ ختم ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے روزے داروں کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی بندے نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ شب قدر تو نہایت فضیلت اور شان والی رات ہے، کیا وہ شب قدر کی رات ہے کہ جس میں یہ اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تمہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ جب بھی کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، پھر اس کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان روزے رکھتا ہے رمضان مبارک کے، پھر جب آخری رات آتی ہے تو اللہ سارے روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ شب قدر نہیں ہے، یہ وہ اس وجہ سے بخشش و مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان کو ایک کام دیا گیا روزے رکھنے کا۔ اب انسان جب روزے رکھتا ہے، جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے اجر اور اس کے معاوضے کے طور پر اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے اس رات کو پکارا جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جب صبح طلوع ہوتی ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ راستوں پر کھڑے ہو جائیں، اور فرشتے جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہیں خوشخبری ہو، اے امت محمدیہ کے لوگوں خوشخبری ہو۔ اب جب انسان، روایت کے الفاظ موجود ہیں، جب عید کی نماز کے لیے اجتماع میں ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت ندا فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج اس اجتماع کی برکت کی وجہ سے تم اپنی آخرت کے معاملے میں جو کچھ بھی مجھ سے طلب کرو گے میں تمہاری دعا کو فوری طور پر قبول فرما لوں گا۔ یہ عید یہ خوشیوں کا پیغام ضرور دیتی ہے، خوشیوں کا پیغام ضرور لے کر آتی ہے، کیوں نہ ہم ظاہری تقاضوں کے ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کر لیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کئی سال تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، کوئی لذیذ کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ کئی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد صبح عید کا دن ہے، ایک دن پہلے دل میں خیال آیا، دل نفس نے ابھارا کہ اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ آج دیکھیں ہم پر اللہ کی کتنی رحمتیں اور کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے گھر میں پورے سال کا اناج گھر میں موجود ہوتا ہے، ہمارے فریزر میں کتنے ٹائم کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نفس نے ابھارا کہ اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، تو کیوں نہ کل مجھے تھوڑا سا لذیذ کھانا ہی کھلا دیں۔ اب دیکھیں ایک ہماری عید ہے، ہم نوجوانوں کی عید ہے، ہم اپنی عید کو کس طرح گزارتے ہیں۔ ہمارے بچے باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کا بھی جینا حرام کرتے ہیں۔ ایک یہ ہمارے معاشرے کا سیاہ کردار ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں جب یہ بات آئی نا، اپنے دل کو کہنے لگے کہ ایک شرط پہ کل تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا، پہلے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنا پڑے گا،
ایک ہمارے معاشرے کا کردار ہے۔ وہ دیکھیں ایک لقمے کے لیے اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن 2 رکعتوں میں پڑھنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے دل نے میرا ساتھ دیا، مطلب جب تک قرآن پڑھتا رہا دنیا کے معاملات میں میرے دل نے مجھے مشغول نہیں کیا، بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ میں نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا۔ صبح ہوئی، کھانا لذیذ کھانا کھانے لگے نا تو ایک لقمہ اٹھایا تو نفس نے، کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ ہوتا ہی سرکش ہے، تو نفس نے کہا کہ اتنے سال صبر کرنے کے باوجود بالآخر میں جیت تو گیا ہوں نا۔ دل میں یہ بات آئی، اتنے سال انتظار کروایا پھر بھی میری ہی جیت ہوئی ہے۔ ذوالنون مصری نے کھانا رکھ دیا، فرمایا نفس کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ وہ لذیذ کھانا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بندہ آیا۔ اب ایسے نیک بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے پھر اجر کیا دیا جاتا ہے؟ ایک بندہ آیا، بڑے لذیذ اور نفیس قسم کا کھانا لے کر آیا اور کہنے لگا میں رات کو سویا تو نبی علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ذوالنون مصری کو کہہ دے کہ میری طرف سے یہ کھانا قبول کر لے۔ انہوں نے مجاہدے کیے، مشقتیں اٹھائیں، ان کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا عظیم الشان اجر دیا گیا۔ ذوالنون مصری نے تھوڑا سا کھانا اس نیت سے کھا لیا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین عید گزارتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید سے ایک دن پہلے ان کی بیٹیوں نے کہا کہ صبح عید ہے، ہمیں عید کے لیے نئے کپڑے سلوا دیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بیٹیوں عید کے لیے نئے کپڑے سلوانا ضروری تو نہیں ہے، دیکھیں میں بھی نئے کپڑے ہیں، آپ بھی نئے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مستحب ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ بیٹیوں عید کے لیے نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں ہے۔ بیٹیوں نے کہا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہیں، خلیفہ وقت کی بیٹیاں اور جسم کے اوپر اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ پھر بھی ضروری نہیں ہے عید کے لیے کپڑے نئے پہنانا، تو جو کپڑے تم نے کل پہنے تھے اسی کو دھو کر صبح دوبارہ پہن لینا۔ بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانچی کو بلایا جس کے پاس وہ مال کا سارا حساب و کتاب ہوتا تھا۔ وہ حکمران بھی کیسے نیک حکمران ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس کو فرمانے لگے کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے دے دیں تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کپڑے سلوا سکوں۔ یہ دیکھیں وقت کا حاکم ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے سلوا سکے۔ یہ امانت دار حاکم اور حکمران ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو خزانچی بھی بڑا نیک تھا، اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، پیسے دینے میں تو مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے مسلمانوں کے کام کرنے کی، آپ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، آپ کی ضمانت ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہ کے کام کریں گے، اگر آپ مر گئے تو وہ تنخواہ کدھر گئی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تو نے مجھے صحیح معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ پیسے نہیں لیے، بچیوں نے اسی طرح عید کر لی۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میری بیٹیوں اپنی خواہشات پر اللہ اور رسول کی رضا کو ترجیح دے دو۔ خلیفہ وقت کی بیٹیاں وہ پرانے کپڑوں میں عید گزار رہی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ انہوں نے ہماری طرح میری طرح اپنے ظاہر کو سجانے میں وقت نہیں گزارا، انہوں نے اپنے دل سے قدورتیں نفرتیں جو بھی دلوں کے اندر برائیاں موجود تھیں ہر اس برائی سے اپنے آپ کو پاک اور صاف فرما لیا۔ یہ عید خوشیوں کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں فاروق اعظم کا ایک قول ملتا ہے، آپ فرماتے تھے کہ آج عید اس بندے کے لیے، عید والے دن لوگوں نے دیکھا نا کہ خلیفہ وقت رو رہے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے خلیفہ وقت آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے، یہ بھی کوئی رونے کا دن ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج وہ بندہ عید منائے جس کی نمازیں اور روزوں کو قبول کر لیا گیا۔
یہ اس بندے کے لیے عید کا دن ہے جس کی نمازیں وہ قبول ہو گئیں، جس کے روزے قبول ہو گئے۔ فرمایا جس بندے کے روزے اور نمازیں اس کے چہرے پر مار دی گئیں اس کے لیے تو یہ وعید کا دن ہے، عید کا دن نہیں، وعید کا دن ہے۔ آج ہم اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں گزاریں۔ ہم یہ اس چیز میں، اس معاملے میں اپنا محاسبہ تو کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کردار کہاں پر ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا طریقہ دیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو دیکھا نا تو رونے لگ گئے۔ بیٹے نے پوچھ لیا ابا جی کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ تیرے جسم پر پرانی قمیض ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ قاضی اسلام کا بیٹا ہے، پرانے کپڑوں میں عید نماز پڑھ رہے، پرانے کپڑوں میں عید گزار رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ پریشانی اس بندے کے لیے ہونی چاہیے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے یا اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ میں نے نہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی ہے، نہ اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، اور اس لیے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ والدین کی رضامندی کی وجہ سے اللہ اور رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ان کا کردار دیکھیں اور ہمارا کردار دیکھیں۔ آج یہ عید کا دن خوشیوں کا پیغام دیتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیوں نہ جب عید کی نماز کے بعد ہم گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عید مبارک دیتے ہیں، کیوں نہ اپنے دلوں کو بھی ہمیشہ کے لیے صاف کر لیا جائے۔ یہ جو دل میں نفاق، منافقت موجود ہے، کفر موجود ہے، بغض، کینہ، حسد، تکبر موجود ہے ہمارے دلوں میں، کیوں نہ ان دلوں کو ہمیشہ کے لیے پاک کر لیا جائے۔ ہم خوشیاں منائیں، ہم اپنے غریبوں کا بھی خیال کریں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ہم نے وہ بیان کر دیا تھا پچھلے جمعے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گندم کا جو ریٹ ہے وہ مختلف شہروں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ 2 کلو گندم میں سے 80 گرام کم یہ ایک شخص کا صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 کلو میں 1000 گرام ہوتے ہیں، 2 کلو میں 2000 گرام، ان میں سے 80 پوائنٹ کم کر لیں، 80 گرام کم کر لیں، یہاں کا غالباً 120 روپے بنتا ہے صدقہ فطر اس جگہ کا۔ ایک شخص کا صدقہ فطر اتنا ہے 120 روپے، اگر آٹے کے حساب سے دیں تو 150 روپے دے دیں، 140 روپے دے دیں، اس میں بھی مختلف جگہوں کا حساب ہوتا ہے۔ ایک شخص کی سربراہی میں، ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے عام طور پر صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، اس طرح صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں روپے، پیسے، سونا، چاندی یا کسی قسم کا کوئی مال جو اس کی حاجت سے زیادہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے اس نصاب پر، کہ شروع میں اور آخر میں نصاب پورا ہونا چاہیے، درمیان میں نصاب کم ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں یہ ہوتا ہے کہ پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اتنی تعداد میں اس کے پاس چاندی موجود ہے، پیسے موجود ہیں، سونا موجود ہے، 1 تولے سونا بھی موجود ہے کسی عورت کے پاس، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 1 تولے سونے کی قیمت 52.5 تولے تو کیا وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے، 100 تولے سے بھی کراس کر جاتی ہے، اس لیے اس عورت پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مرد پر اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر مرد ادا کرتے ہیں، اگر بالغ اولاد صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اپنے پیسے موجود ہیں، تو مرد پر یعنی والد پر اپنی بالغ اولاد جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر اسی بندے کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بندہ جو خود صاحب نصاب ہے اس بندے کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے، نماز کا طریقہ بھی سمجھانا ہے، کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ روزوں میں کمیاں کوتاہیاں، کمیاں پیشیاں ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی روایت کا مفہوم ہے کہ صدقہ فطر کی وجہ سے ان کمیوں پیشیوں کا، کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل طریقے سے مقبول ہو جاتے ہیں روزے۔ صدقہ فطر
غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، صاحب نصاب بندے کو نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دے دینا چاہیے۔ رشتہ داروں کو دینا چاہیے جو صاحب نصاب نہ ہوں، صاحب حیثیت نہ ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے پاس یا بندوں کے پاس اتنے پیسے موجود ہوتے ہیں یا عورتوں کے پاس اتنا سونا موجود ہوتا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے۔ لوگ اپنے عزیز سمجھ کے، رشتہ دار سمجھ کے یا معاشی حالات، مالی حالات کمزور سمجھ کے صدقہ فطرت دے دیتے ہیں ان کو کہ تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا، حالانکہ وہ خود صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر اپنا صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ایسے ہی صورت میں صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بندہ صاحب، اس کے اوپر اپنا صدقہ فطر واجب ہے، آپ اس کو دے کے الٹا وہ اس کو پابند کر رہے ہیں کہ تو نے بھی نہیں ادا کرنا اور میرا بھی تو لے لے، تو اس صورت میں اس بندے کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا جو ایسے بندے کو صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ مزید کسی بھی حوالے سے، اس حوالے سے کسی قسم کی آزمائش کا سامنا ہو، وہ آپ اس حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلے تکبیر تحریمہ ہوگی، اس کے بعد اللہ اکبر ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، پہلی تکبیر ہاتھ چھوڑ دینے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، ہاتھ اسی طرح چھوڑ دینے، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانے تو ہاتھوں کو باندھ لینے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ پہلی تکبیر میں بھی ہم نے تکبیر کہنے کے بعد سبحانک اللہم ثنا پڑھنی ہے، وہاں پر بھی ہاتھ باندھنے ہیں۔ چوتھی تکبیر میں چونکہ امام صاحب نے قرات کرنی ہے، مطلب وہاں پر بھی پڑھنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہاتھ باندھ لینے۔ درمیان والی جو 2 تکبیریں ہوتی ہیں ان میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، وہاں پر ہاتھ چھوڑ دینے، یہ آسان الفاظ میں۔ دوسری رکعت میں یوں ہوگا، کھڑے ہوں گے، قرات سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ملائی جائے گی، جب رکوع میں جائیں گے تو پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو اس وقت رکوع میں چلے جانے۔ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ سننا واجب ہے خاموشی کے ساتھ، اور خاموشی کے ساتھ ممکن ہو سکے تو 2 زانو ہو کر اس میں آپ بیٹھ جائیے گا۔ آداب میں سے ہے کہ 2 زانو ہو کر انسان جو ہے وہ خطبہ سنے، اور خطبہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی۔ نماز کا طریقہ آسان الفاظ میں پھر سن لیں۔ شروع میں نیت کی جاتی ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 6 زائد تکبیروں کے، لیکن یہ نیت ان الفاظ کا بولنا یہ ضروری نہیں ہے، بولیں گے تو اچھا ہے، دل میں صرف اتنا خیال ہونا چاہیے کہ 2 رکعتیں نماز ہیں، عید الفطر کی نماز ہے، اس میں 6 تکبیریں واجب ہوتی ہیں جو زیادہ ہیں عام روٹین میں نماز سے ہٹ کر۔ اگر اس چیز کا خیال دل میں موجود ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، اگر بولیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلی تکبیر ہاتھ اٹھائی جائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر 2 تکبیریں کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے، تیسری تکبیر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لینے، یہ پہلی رکعت ہوگی۔ پھر اسی طرح حسب معمول دوسری رکعت میں شروع میں اٹھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے، اور ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، ہاتھوں کو چھوڑ دینے، جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔